براہ راست لے چلیں آپ کو لاہور. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کرائے. ظاہر ہے جو چیزیں بڑھی ہیں اور وہ اس میں آپ کو معلوم ہے پیٹرول ڈیزل وغیرہ 100% بڑھ گیا. الیکٹریسٹی جو انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکٹریسٹی جو ہے وہ شاک ہو گئے. الیکٹریسٹی ہم بجلی گرائیں گے, گرے گی جولائی وغیرہ, وہ گرا دی انہوں نے. مطلب جس کی کوئی 25,000 روپے کی تنخواہ ہے یا مطلب آمدن ہے, اس کے اوپر 10-12 ہزار روپے کا اس کو بل آ رہا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. اور ابھی تو انہوں نے 2 اور قسطیں دینی ہیں ہمیں جو الیکٹرک شاک کی. تو یہ تو مطلب لوگوں کی تو کمریں توڑ دی ہیں انہوں نے, گھر برباد کر دی ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں, یہ جو پیاز ہے وہ 100% بڑھ گیا ہے, ٹماٹر بڑھ گیا ہے. وہ دالیں یار, دالیں تو روز لوگ کھاتے ہیں بیچارے, 60% بڑھ گئی ہیں پچھلے سال سے. تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اب اور چلیں آگے, چلیں وہ تو تھا ہی تھا کیونکہ انہوں نے نااہلی کی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے, جو افراط زر بڑھی ہے اس کی وجہ سے ریٹس بڑھ گئے ہیں. ایکسپورٹس 23% نیچے گری ہے جولائی کے بیچ میں, 23%. اس کا مطلب ہے 3.1 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 2.2 بلین پہ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 900 ملین ڈالر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ان 3 مہینوں میں. ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں, 3.1 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے 2.5 پہ آ گئے ہیں. اور یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ انہوں نے وہ چھو منتر تو کیا انہوں نے جون کے بیچ میں, جو ہمارے ملبہ سارا ڈالنے کی کوشش کی اور زیادہ امپورٹ کر دیا. ایک کوارٹر کے 1 مہینے کے اندر ان کا جو ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ 4 بلین سے بڑھ گیا. کیوں؟ انہوں نے اس لیے کیا کہ جولائی میں دکھائیں گے امپورٹ ہماری کم ہو گئی. لیکن اب کیا ہوگا, اگست میں کیا ہوگا, جولائی. یہ ایک بہت بڑا مشکل آنے والی ہے آپ کے پاس. اور اگر آپ دیکھیں تو باقی چیزیں بھی دیکھیں, 300 ارب روپے کا ہم نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ خرچ کیا تھا 9 مہینوں میں, اور یہ ہم کہہ رہے تھے کہ 700 ہوگا, لیکن 100 ہم نے کہا تھا وہ جو ہم سبسڈی دے رہے تھے اس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو 600 کریں گے. انہوں نے اس میں سے بھی 200 بلین اور کاٹ لیا, یہ 400 پہ آ گئے ہیں صرف. ان کا جو سبسڈی ہم 575 بلین ہم کر رہے تھے, انہوں نے اس کا ایک کوارٹر میں 954 بلین کی سبسڈی دی ہے. اور بجٹ ڈیفیسٹ جو میں چھوڑ کے گیا تھا 2.6 ٹریلین, انہوں نے 3 مہینوں میں 2.7 ٹریلین اور انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بارودی سرنگیں چھوڑ کے گئے. انہوں نے کیا کیا؟ اسی طریقے سے پرائمری ڈیفیسٹ کی بڑی باتیں کرتے ہیں. IMF کہتا ہے کہ یہ پرائمری ڈیفیسٹ انہوں نے کر دیا 447 ارب ہم 9 مہینے میں کر گئے ہیں. یہ ایک کوارٹر میں انہوں نے 1.6 ٹریلین کیا ہے. کون پوچھنے والا ہے؟ آج کیوں نہیں IMF ان سے پوچھتا؟ ہمارے وقت میں تو صرف 2-4 بلین ادھر ادھر وہ پوچھتے تھے, ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, اس وجہ سے نہیں پوچھ رہے وہ. اور بورنگ جو ہے وہ تو دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں. تو 5 منی بجٹس آ گئے ہیں کیونکہ ایک کل آ گیا اور ایک اور آنے والا ہے, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہوگی وہ 11.5% ہوگی, اور ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کل کہہ رہا ہے کہ 20% سے زیادہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو 3.9 ٹریلین کہہ رہے ہیں, یہ کم از کم 5.5 سے 6 ٹریلین پہ ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک منی بجٹ اور آنے والا ہے. تو اب باتیں کرتے تھے بہت دیر سے, بڑے ان کے سارے لوگ کرتے تھے کہ جی ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے پر پہاڑ چھوڑ کے چلے گئے. ہمارا 4 سال کے بیچ میں جو ہم نے ڈیٹ جو کیا تھا وہ 18.4 ٹریلین. یہ تو ابھی آپ ان کے اپنے نمبرز ہیں, یہ 20 کی بات کرتے ہیں, 18.4. 3 مہینوں میں انہوں نے 9.7 کیا, 3 مہینوں میں 10 ٹریلین کے قریب کیا انہوں نے. اسی لحاظ سے یہ اگر گئے تو پورے سال کے بیچ میں یہ 20 ٹریلین جو ہے کم از کم کریں گے. تو یہ تو ان کی کہانی ہے. اب ڈیفالٹ کہ جی ہم نے ڈیفالٹ بچا دیا. کیا ڈیفالٹ بچا دیا؟ ایک بات ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ. دنیا کہتی ہے ڈیفالٹ کیا چانسز ہیں. مارچ میں 4% تھے, جولائی میں 50%, ابھی بھی 28%. تو ہم نے تو ڈیفالٹ نہیں کروایا بھائی, ڈیفالٹ تو آپ کروا رہے تھے. موڈیز, S&P, فچ ساروں نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا.
تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، ریزرو جو ہیں 13.8 سے 11.4 چھوڑ کے گئے تھے، 2.3 وہ رول اوور ہونا تھا چائنا کا، وہ کر لیں 13.7 سے یہ 7.8 پہ آئے، $6 بلین کے ریزرو کھا گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ اگر الیکٹریسٹی پہ اور جو ان کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ تبصرہ کر سکیں. دیکھیں جس طرح معیشت کے اندر شوکت سنگھ صاحب نے بتایا، تمام اشاریے جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں اور ایک تباہی کا عالم ہے ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے، تو ہماری توانائی کا شعبہ بھی ان کی نالائکی اور نکمے پن سے محفوظ نہیں رہا. پہلے تو آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں کہ 30 سے 40% عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آ گئیں اور 1.5 ماہ سے اوپر ہو گیا نیچے آئے. پاکستان میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جون کے مہینے میں جتنا تیل چاہیے تھا اس سے تقریباً 70% زیادہ امپورٹ کر لیا مہنگے داموں پہ. اب ریفائنریاں لیٹر لکھ رہی ہیں، اٹک ریفائنری لیٹر لکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا تیل ہو گیا مہنگے داموں لیا ہوا کہ ہم بند ہونے کو پھر رہے ہیں. تو اس لیے کیونکہ مہنگے داموں زیادہ تیل لیا اور ضرورت سے زیادہ لیا، تو اب آپ کا اب جب قیمتیں نیچے چلی گئی ہیں تو آپ کی انوینٹری فل پڑی ہوئی ہے مہنگے داموں کے اوپر. دوسری انہوں نے جو حرکت کی کہ یہ جو تیل جب آ رہا تھا مہنگے داموں تو 248 روپے پہ LCیں ریٹائر کی نیشنل بینک آف پاکستان نے، یعنی جو مارکیٹ ریٹ تھا ایکسچینج ریٹ اس سے بھی 8 روپے زیادہ. تو ظاہر ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں جتنی بھی نیچے چلی جائیں، جب آپ اتنی نااہلی دکھائیں گے تو قیمتیں تو اوپر جائیں گی. پھر آپ بجلی میں دیکھ لیں، پچھلے سال، اب یہ جولائی کا مہینہ پیک سیزن ہوتا ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے آپ کا بجلی کا. پاکستان تحریک انصاف کے دور سے اس سال، پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جولائی میں 10% بجلی کی کم پیداوار کی انہوں نے پیک سیزن کے اندر. حالانکہ اس سال بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. ایک 1200 میگا واٹ کا نیوکلیئر پلانٹ ہم اپریل کے اندر کمیشن کر کے گئے تھے، وہ بھی چل رہا ہے. اگر وہ نہ چل رہا ہوتا تو 20% کم تھی بجلی. تو 10% بجلی کی پیداوار بھی انہوں نے کم کی. اپنے دور میں 2013 سے 18 میں وہ جو مہنگے ترین کانٹریکٹس کر کے گئے تھے، وہ پلانٹ آج بند پڑے ہیں امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ LNG کے، کیونکہ اگر وہ چلائیں تو بڑی مہنگی بجلی بنتی ہے. ان کے کئی 100 ارب روپے سالانہ بند پلانٹس کے پیسے دیے جا رہے ہیں. جو کم کیپیسٹی پہ پلانٹس چل رہے ہیں اس کا کرایہ دیا جا رہا ہے بجلی گھروں کا. اور یہ نالائکی، غلط پلاننگ، غلط منصوبہ بندی، نکما پن، اس کا کون آج خمیازہ بھگت رہا ہے؟ عام عوام خمیازہ اس کا بھگت رہی ہے. مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے، معاشی ترقی کی رفتار نیچے جا رہی ہے، کنٹریکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے دور میں CPI دو طرح سے آپ مہنگائی میجر کرتے ہیں، ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس اور ایک کور پرائس انڈیکس جو ہوتی ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس 17% سے 42% پہ چلی گئی ہے، اور جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے CPI کنزیومر پرائس انڈیکس، وہ 12% سے 24.5% پہ کڑی ہے ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق. اور یہ جناب نکلے تھے مہنگائی مارچ کرنے. اب ذرا بجلی کے بلوں پہ دیکھ لیتے ہیں. اگلے مہینے جو بل آنا ہے اس پہ 10 روپے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آنی ہے آپ سب کو، 1 یونٹ کے پیچھے اضافی. اور یہ کہتے تھے ہم 12 روپے کا، مفتاح صاحب کہتے تھے ہم 12 روپے کا یونٹ کریں گے، بجلی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس وقت کراچی میں 50 روپیہ فی یونٹ بجلی چلی گئی ہے ٹیکسز ملا کے، اور باقی جو قوم ہے وہ خود باہر نکل رہی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بجلی کا جو عذاب ہے. بجلی ہے ہی نہیں، آتی نہیں ہے، اور جب آتی ہے تو مہنگی ترین ہے. میرا خیال ہے اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہو سکتی معاشی فرنٹ کے اوپر. جہاں پہ ہم سیاست میں بات کر رہے ہیں شہری حقوق کے ضبط ہونے کی اور انسانی حقوق کے اور آزادی رائے کی، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کسی بھی وقت کہ جو اس ملک کا معاشی قتل کیا گیا ہے پچھلے 4 ماہ کے اندر، اس کا بھی انہوں نے حساب دینا. میں جمشید اقبال چیمہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا زراعت کی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہمیں شاید تو ہمیں اندازہ نہیں، لیکن زراعت کے ساتھ سیلاب کا ہوا ہے. سیلاب اس وقت سندھ میں، ہماری کاٹن جو ہے بڑی اچھی فصل ہوتی ہے، سندھ میں تقریباً 90% کاٹن خراب ہو گئی ہے. سندھ میں 90% کاٹن تباہ ہو گئی ہے. وجہ اس کی یہ بنی کہ 1987 میں ہمیں ورلڈ بینک نے ایک قرضہ دیا، تو لیفٹ بینک ڈرین ہم نے بنائی جو خیرپور سے شروع ہوتی ہے اور سمندر میں پانی سارے سندھ کا لے کے جاتی ہے. اس ڈرین کو ماشاءاللہ ہم نے آباد کر لیا.
اس میں زمینوں پہ قبضے کر لیے. کوئی 2 ایکڑ چوڑی ڈرین ہے, کافی گہری ہے, وہ زمینوں پہ قبضے کر لیے, لہٰذا اس کو بند کر دیا گیا, آباد کر دی گئی. سندھ کا جب بھی بارش آتی ہے, پچھلی اس بار 4 تقریباً جب سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی ہے 4 بار ایسا ہو چکا ہے کہ سندھ میں لیفٹ بینک ڈرین بار بار بند ہونے کی وجہ سے, اس کی کھٹائی نہ ہونے کی وجہ سے, جس طرح اربن فلڈ آتا ہے کراچی میں کہ نالے صاف نہیں ہوتے, یہ مین نالا تھا جو پورے سندھ کو جو بچاتا تھا, سمندر تک پانی لے کے جاتا تھا بدین تک, وہ جب بند ہوا ہے تو سارے کا سارا سندھ میں اس وقت تقریباً یو کین سے 4 لاکھ ایکڑ کی رائس اور 13 لاکھ ایکڑ کاٹن یہ تباہ ہو گئی ہے. اور تقریباً اس وقت تقریباً 15 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے وہاں پہ. اس وقت 4 فٹ 3 فٹ پانی عام سندھ میں کھڑا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سال کی ہم بات کریں, دالوں کی بات ہو رہی تھی, دالیں کاشت نہیں ہو سکی, وجہ زمینیں دوبارہ پانی نکل نہیں رہا, دالیں کاشت نہیں. اس سال دالیں پاکستان میں فردر مہنگی ہونے کا امکان ہے. یہ جو ٹماٹر کی بات ہو رہی ہے یا اس کی پیاز کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی یہ کہ آج کل تقریباً یہ اگست میں کاشت ہوتی تھی, آج کل پیاز آ جاتا تھا, وہ کاشت نہیں ہوئی. آگے جا کے فردر اس کا ڈیفیسٹ آ جائے گا. سو جتنی بھی ربی کی آگے کراپس تھی وہ کاشت نہیں ہو پا رہی, اور خریف تھی وہ خریف ساری تباہ ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دور میں پچھلے سال 6.4 بلین ڈالر کی ہم نے ایکسپورٹ کی تھی, زراعت کی یا فوڈ کی, ہم نے 6 اور ٹارگٹ تھا 4.8 بلین ڈالر کے مقابلے میں ہم نے 6.4 بلین ڈالر ایکسپورٹ کی. اور جو پہلے ہم امپورٹ زیادہ کرتے تھے 10 بلین ڈالر سے, وہ ہم نے کم کر کے تقریباً 8 بلین ڈالر پہ امپورٹ کی. ہم نے امپورٹ کم کی, ایکسپورٹ ہم نے زیادہ کی. اور ہم نے زراعت میں بڑے سالوں بعد 4.4% گروتھ کی اور آگے بڑھ رہی تھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس وقت 2 جگہ پہ آپ سیلاب زیادہ دیکھتے ہیں, کہ آپ کو بلوچستان میں سیلاب زیادہ نظر آتا ہے, دوسرا آپ کو سیلاب نظر آتا ہے سندھ میں زیادہ نظر آتا ہے, تیسرا آپ کو راجن پور میں نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ جو بنی, ہم نے تقریباً یو کین سے ایک بجٹ دیا تقریباً یو کین سے 3,000 چھوٹے ڈیم کا. بلوچستان میں 3,000 چھوٹے ڈیم کا بجٹ دیا, وہ پراپر بنے نہیں, وہ سارے کے سارے رڑ گئے, اور اس کی ساتھ ہی بلوچستان بھی رڑ گیا. اور سندھ میں بھی یہ ہوا کہ سندھ میں نارا کینال پہ 3 ڈیم بنائے گئے, تینوں بہ گئے. پیچھے آپ کہہ لیں کہ کنجر جھیل کے پاس 3 ڈیم بنائے گئے, وہ تینوں کے بہ گئے. لہٰذا جتنا ڈیموں پہ پیسہ تھا پیسے کھا گئے, اور ان کی وجہ سے سیلاب زیادہ بڑھ کے پہلے پانی اکٹھا ہوا وہ آگے چلا گیا. سو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. لہٰذا ہمیں فوڈ شارٹیج کا ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے. اور پھر جو اس میں ہوا ہے کھاد ہم جو 8,000 روپے کی DAP کی بوری چھوڑ کے گئے تھے, اس وقت ہے 15,000 روپے کی بوری. جو ہم چھوڑ کے گئے تھے 6,000 روپے کی پوٹاش کی بوری, وہ اس وقت 16,000 روپے کی بوری ہے. پوٹاش اور فاسفورس کے بغیر کنسیپٹ نہیں ہے کہ پیداوار ہو. دانہ جو بنتا ہے, یہ پھل جو بنتا ہے, فاسفورس سے بنتا ہے. اس کی 37% اس کی یوزیج کم ہوا ہے, کھپت کم ہوئی ہے. اگر 37% یوزیج کم ہوا تو اس حساب سے اگر یوزیج کم ہوتا ہے یا کھپت کم ہوتی ہے, تو اندازہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں 5 ملین ٹن گندم کم پیدا ہو سکتی ہے. 5 ملین ٹن مین 3 بلین ڈالر. سو کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سپلائی چین میں بہت زیادہ خطرات ہیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ باقی چیزیں تباہ کی ہیں, زراعت کو بھی تباہ کر دیا. اچھا جی, یہ اپنا مزمل صاحب ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑی مختصر سی بات کروں گا. جو شوکت صاحب نے, حماد اظہر صاحب نے اور جمشید صاحب نے بات کی, پاکستان اس وقت جو ہے جسے کہتے ہیں اکنامک کرفیو یا اکنامک لاک ڈاؤن کی سچویشن میں آ چکا ہوا ہے. معیشت پوری بند ہو چکی ہوئی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو گاڑیوں کی سیل ہے جولائی میں وہ 52% سے گری. سیمنٹ کی سیل, جس میں مطلب ایک مزدور, ایک عام آدمی کام کرتا ہے, 48% سے گری. پیٹرول کی سیل 26% سے گری. اور جو ہے بجلی کی, جیسے حماد صاحب نے بتایا کہ 10% سے بجلی کی پروڈکشن گری. حالانکہ اس وقت ڈیم بھرے میں سارا, اگر یہ ڈیم کی بجلی نہ بنتی تو یہ تو پتہ نہیں اور بھی نمبر خراب آ جاتا. اس کے علاوہ جو یہ حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت, اور مفتاح اسماعیل صاحب نے پاکستان کے 75 سالہ تاریخی ہر چیز کا بدترین ریکارڈ اپنے نام کر لیا. جب یہ 2018 میں تھے تو 19 ارب ڈالر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے کیا تھا, وہ آج تک کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا. انہوں نے صرف آخری 3 مہینے میں 4% بجٹ خسارہ کیا. روپے کی قدر 55 روپے تک گری ایک ٹائم پہ. ابھی یہ 15-20 روپے نیچے لائے آرٹیفیشلی, مصنوعی طور پہ, کہ یہ قطر سے پیسے آ رہے ہیں, IMF سے پیسے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کا صرف 7,500 ارب روپے قرضہ بڑھا. جون کے مہینے میں, ایک مہینے میں 3,100 ارب روپے قرضہ لیا, جو PTI کی حکومت پورے سال میں نہیں لیتی تھی. پھر اس کے بعد جو شرح سود ہے 1998 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. مہنگائی کا ریکارڈ, جیسے انہوں نے بتایا, ساروں نے 42%.
ایکچولی 1973 میں پاکستان میں جو ہے 37% سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی, یعنی کہ یہ 1973 کا بھی اور 1947 کا بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا. ایکسچینج ریٹ کا بتایا. پھر جو ہے جو اس کے علاوہ انہوں نے سب سے زیادہ قرضہ 3 مہینے میں پاکستان کی تاریخ میں لیا. 11% پاکستان کا جو ہے انہوں نے قرضہ لیا. پھر آخر میں جو ہے یہ جو ٹیکس کی بات کر رہے تھے, یہ تمام چیزیں یہ جو جولائی کے مہینے میں صرف 10% سے ٹیکس بڑھا, حالانکہ روپے کی قدر جو ہے 35% سے گری. تو تمام بدترین ریکارڈ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب اور امپورٹڈ حکومت ریٹ کا بھی ذرا بتا دیں. ایک منٹ ایکسچینج ریٹ کا ذرا بتا دیں, دوبارہ جو شروع ہو گیا کام. ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ 210-12 روپے تک لے کے گئے تھے. کل جو ہے مارکیٹ میں جو بغیر انگوٹھے والا ریٹ, جس میں مطلب آپ ایسے جا کے لے لیں, 226 روپے کا, اور انگوٹھے والا جس میں ملتے نہیں $1,500 سے زیادہ 219-220 روپے, اور انٹر بینک کو 215 رکھا ہوا. اور وہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی تمام درآمدات بند کر دی ہیں. کسی کو ایل سی نہیں کھولنے دے رہے, کسی کو کچھ نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ایک وجہ. آپ سم اپ کر دیں. جی دیکھیں, بنیادی طور پہ جو ہمارے سامنے تصویر آ رہی ہے وہ یہ کہ جہاں پہ سیاست کو تو ایک طرف رکھے نا, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے سیاسی میدان میں, لیکن معاشی میدان بھی کوئی مختلف نہیں ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے دنیا کے اندر معاملات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہے. یہ پیورلی آپ ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں, جس طرح توانائی کے ساتھ ڈیل کیا گیا, جس طرح معیشت کے ساتھ ڈیل کیا گیا, جس طرح بجٹ پیش کیا گیا, جس طرح فیصلہ سازی کی گئی, جس طرح IMF کو ڈیل کیا گیا, یہ پیورلی حکومت کی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی بھی ریکارڈ توڑ چکی ہے. اور جس طرح مزمل صاحب نے بتایا کہ ہم اکنامک کنٹریکشن پہ جا رہے ہیں. سیمنٹ 48% اس کی سیل گر گئی ہے, $800 ملین آپ کی ایکسپورٹ گر گئی ہے. کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کہ ایسے ہوگا. یہ ہم 6% پہ معاشی ترقی چھوڑ کے گئے تھے, اور دور دور تک کسی ایسے جس طرح کا آج بحران آیا ہوا ہے اس کا کوئی دور دور تک اندیشہ نہیں تھا. اس وقت کی بھی رپورٹس موجود ہیں, IMF کی اپنی رپورٹس بھی آخری موجود ہیں ہمارے دور کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی میدان میں ضرور الجھے ہوئے ہیں, اور اس ملک کی حقیقی آزادی اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنی جنگ ضرور لڑ رہی ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم معیشت کو بھول گئے. ہم اس وقت جو پاکستان میں معاشی قتل ہو رہا ہے, جو مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, جس طرح بجلی کے بلوں کا اس وقت عذاب گر رہا ہے لوگوں کے اوپر, اور بے روزگاری آ رہی ہے آگے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک بہت بڑا ریسیشن. اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نوید نہیں ملتی. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو ڈیفالٹ سے بچایا, میں نے یہ کر دیا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس نہج پہ ملک کو لانے والے یہ لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو آج کل انہوں نے معاملات شروع کیے ہیں, جو سیاسی عدم استحکام آئے گا, اس سے مزید معاشی عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی آپ سوال پوچھیں. اس وقت جس قسم کا ڈیڈ لاک سیاسی محاذ پر پیدا ہو چکا ہے, وہ یہ ساری باتیں براڈر پکچر میں سیاسی ڈیڈ لاک کا شاخ سامنا ہے جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے. عمران اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں کہ فریش الیکشن اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. PDM کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نے ٹائم اپنا پورا کرنا, ان کے جو بھی سرپرست ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹائم ہم نے پورا کروانا ہے. ایسی صورت میں یا اس وقت PTI جو پاپولر ترین پارٹی ہے, اسے ان ایشوز پر جسے آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت, الیکشن چھوڑ کے ان ایشو پر سڑکوں پہ آنا نہیں چاہیے اس وقت. کیونکہ بیسکلی اگر غریب آدمی کی اکانومی ہی ختم ہو گئی تو کون سی سیاست, کون سی باتیں, ایک تو اس پر ایڈریس کریں کہ یہ اس میں کوئی راستہ موجود ہے کوئی کنسنسس ہونے کا, اور دوسرا گورنمنٹ کے اندر بھی ایک چل رہا ہے ڈفرینس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اکانومی کو گرا رہا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار پیچھے سے ایسی گائیڈنس دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اکانومی کا یہ حال ہوتا ہے. اصل رسپانسبلٹی کس کی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو جو آپ نے کی, ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے دو ٹوک کہا ہے کہ اس وقت جو اس سارے مسئلے کا حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم فریش مینڈیٹ لے لیں اپنے عوام سے, اور وہ صحیح ہے. لیکن اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس پہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے بیٹھ کے. یہ جو ہمارا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں وہ بالکل تیار ہیں کہ بیٹھ کے کہ کیسے یہ کیا جائے گا. لیکن اس کا مسئلہ جو کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ختم کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی کو جنم دیتی ہے.
یہ خود یہ مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, خود یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ تو اگر یہ آپ نے پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم کرنی ہے تو بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی بات ہونی چاہیے نا کہ کیسے ختم ہوگی. اس کا ایک ہی, ہمارے خیال میں ایک ہی حل ہے, الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ, اس کے پہلے اس میں انٹرم گورنمنٹ آئے گی. جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو اس میں سارے کے سارے لوگ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے تعاون کریں, میرے سے بھی یہ بات کی گئی تھی. تو میں نے کہا جی آپ بالکل انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں, ہم سارے مل کے بیٹھ کے اس کے حل نکالیں گے جو چیزیں ہیں گراؤنڈ کے اوپر. باقی جو ہے مفتیٰ جو ہے اسماعیل اگر وہ ہے یا ڈار صاحب ہیں, یہ ان کا اندر کا معاملہ ہے. یہ صرف 2 نہیں ہے, یہ تو 13 پارٹیز ہیں. یہ تو باقی پارٹیز بھی بیچ میں ہیں, وہ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہیں اس میں. تو جب 13 پارٹیز بیٹھیں گی, 13 جو لوگوں کی اپنی رائے ہوگی, تو ان کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کو جو آپ کو اکنامک جو ڈائریکشن ہے وہ نہیں ہے, تو ملک میں کیسے ایک قسم سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. تو سیدھی بات ہے, الیکشن اس کے اوپر اگر یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں, اپنا فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں خان صاحب کے بہاف پہ کہ بیٹھ کے بات کر کے کہ کیسے اس کو, لیکن حل ایک ہی ہے اور وہ ہے نئے الیکشن, فریش مینڈیٹ. اچھا میں آپ کو ایک یہ ذرا بات بتاؤں کہ جب یہ کہتے ہیں نا ہم سے بات چیت کرو, تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر جمہوری طور پہ, غیر قانونی طور پہ مسلط رہیں, ہماری نالائق ترین معاشی ٹیمز جو ہیں وہ اس طرح کی کھچیں مارتی رہیں اور آپ ہمیں سوال نہ کریں. یہ بات چیت کا مطلب ہے. ہم بات چیت کا مطلب کیا تصور کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس ملک کے حکمرانوں کو چنیں. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عام انتخابات کی طرف معاملہ جائے, اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حال ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ فوراً سینٹیمنٹ بدل جائے گا مارکیٹ کے اندر اور فوراً سرٹینٹی واپس آ جائے گی اگر عوام ہے. اس لیے کیونکہ ان کی اجارہ دری جو یہ مسلط ہوئے ہیں ختم ہو جائے گی, اور انہیں پتہ ہے کہ اگر بات تھوڑی بنانا ہے. سیزنل ٹیکنوکریٹس میں سے ہیں جو مختلف ادوار جنہوں نے دیکھے ہیں. پاکستان کا مسئلہ اس وقت سیاسی اور معاشی ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. اگر آپ کے ناتواں کندھوں پر یہ بوجھ آتا ہے بطور نگران وزیر اعظم, کسی ادارے کی جانب سے نام آتا ہے, تو آپ اسے قبول کریں گے یا عمران خان سے منظوری لیں گے؟ میں تو پی ٹی آئی کا ایک فٹ سولجر ہوں, تو میں نے تو عمران خان سے بات کرنی ہے. پہلے تو میرے خیال میں وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مجھے بنا دیا جائے, کیونکہ میں ایک پی ٹی آئی کا رکن ہوں اور ایک مضبوط رکن ہوں, اور بہت لوگ ہیں جن کو, لیکن جو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ میں نگراں حکومت جو ہوگی اس کو ضرور ہیلپ کروں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمیں کرنا پڑا اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن پہلا قدم ہے کہ آپ ایک جو ہے انٹرم جو ہے گورنمنٹ لائیں جو کریڈیبل ہو. ہم تیار ہیں, میں نے پہلے بھی اداروں کو کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں اور میں بالکل تیار ہوں. اچھا شوکت سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ بنائیں, جب تک الیکشن ریفارمز نہیں ہوں گی, آپ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر فیصلہ نہیں کریں گے, تب تک ان حالات میں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے کیا پی ٹی آئی یا نون لیگ یا کوئی اور جماعت ان الیکشن کے نتائج مانے گی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئے ہی ایسے تھے جو ہم نے الیکٹورل ریفارمز کیے تھے, انہوں نے اس کو ریورس کر دیا. پہلی بات تو یہ. لیکن ابھی بھی ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ان ریفارمز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور ان کو اس کے اوپر ہم ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ ہم نے کس طریقے سے یہ الیکشن کروانے ہیں, وہ ہم کر سکتے ہیں. وہ ایسی بات نہیں ہے, وہ تو کئی دفعہ ہم لوگ پارٹی میں ہم کہہ چکے ہیں اس چیز کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے جس طرح کہا کریڈیبل انٹرم گورنمنٹ ہونی چاہیے. کریڈیبل کا مطلب ہے کہ ساری پارٹیز جو ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں پاکستان کے بیچ میں جس کے اوپر ساری پارٹیز کا اعتماد ہے, لے کے آئیں, ہم سارے مل کے اس کو سالو کر لیں گے. صاحب اور صاحب آپ دونوں سے ہی کوشچن ہے, کیونکہ آپ دونوں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ عمران صاحب بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ ملک کو جو کرائسس ہے. ہم نے کہا ہے صرف اور صرف عام انتخابات کے انعقاد پہ بات چیت کرنے کا تیار, لوگوں کے پاس لوگوں سے فریش مینڈیٹ لینے کے لیے تیار. بالکل ذرا واضح رہیں. شہباز شریف صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں میثاق معیشت کی, تو اگر اس میثاق معیشت کے حوالے سے کوئی بات آپ کی طرف سے کوئی پازیٹیو سگنل نہیں آ رہا؟ نہیں سر, میں تو آپ اس کو چھوڑیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کو میں پہلا آدمی تھا 2010 میں
جب میں نکلا حکومت سے اور میں نے اندر کے حالات دیکھے تو میں نے کہا یہاں چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. یہ میں نے نعرہ, یہ تو اب نعرہ لگا رہے ہیں نا, میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن میں نے ابھی یہ بھی کہا, جب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ مساق معیشت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو میں نے ایک بات کی, میں نے کہا مجھے گھر سے باہر نکال دیا آپ نے, اور اندر سے بیٹھ کے میرے سے پوچھ رہے ہیں گھر کو کیسے چلانا ہے. تشدد کر کے نہیں, اب جیسے نکال دیا, میں باہر بیٹھا ہوں, آپ اندر سے مجھے کہہ رہے ہیں یار اس گھر کو کیسے چلانا ہے. ارے بھائی ہم کہہ رہے ہیں بالکل مساق معیشت ہوگی, آپ انٹرم گورنمنٹ لے کے آ جائیں, وہ تو پولیٹیکل نہیں ہوگی نا, تو سارے مل کے بیٹھ کے مساق معیشت پہ بھی بات کر لیں گے. بات چیت ہوتی ہے آئینی قانونی جمہوری حکومت کے ساتھ, مسلط حکومت کے ساتھ بیرونی قوت کی سازش سے آئے جو بدترین شہری اور انسانی حقوق کی, اور آپ صحافیوں کو جس طرح وہ ٹریٹ کر رہے ہیں, ان سے بات چیت نہیں ہوتی, ان کا احتساب ہوتا ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ آپ اس وقت جو مرضی کر لیں, جس نہج پہ ملک کھڑا ہے, جب تک آپ عام انتخابات کرا کے سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں لائیں گے, معاشی استحکام میں نگران حکومت کے لیے آپ کوئی نام تجویز کر دیں تاکہ سامنے آ جائے کوئی نام. ہمیں تو آپ نظر آتے ہیں, آپ کو وہ نظر آتا ہے. نہیں دیکھیں, میں تو آپ کو بتا دیا نا کہ جی میرا لیڈر جو ہے عمران خان ہے, ٹھیک ہے جی. جب یہ مشاورت ہوگی کہ نگران جو ہے وہ پرائم منسٹر کون ہوگا, تو وہ خان صاحب سے مشاورت کریں گے اور وہ نام دے دیں گے. ہم خان صاحب کو نام دیں گے اور وہ آگے نام دے دیں گے. اس وقت اس کو پبلکلی ہم نے ایسے ڈسکس کرنا جو ہے پری میچور ہے. واضح کر دوں کہ یہ جو انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اس سے سرمایہ کاری تو دور کی بات, جو بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان میں پیسہ بھیجتے تھے, $492 ملین نیا پاکستان سرٹیفکیٹ روشن ڈیجیٹل میں, وہ بھی جو ہے لوگوں نے نکال. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان سے جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے اوورسیز پاکستانی سے, وہ بھی اب پیسہ نکال رہے ہیں, $500 ملین نکال لیا. اچھا سر, یہ تو بتا دیجیے کہ ان حالات میں, نازک حالات میں, نیوٹرل نے کوئی رابطہ کیا ہے کوئی بیک ڈور چینل سے یا کسی اور ذرائع سے, یا کوئی آپشن موجود ہے؟ نہیں, میرے ساتھ ہمارے ساتھ تو نہیں کیا, لیکن ابھی ہم کرش نہیں ہوئے, ابھی ہم پورے کرش نہیں ہوئے, پہلے ہمیں کرش کر کے پھر رابطہ کریں گے. ایسی بات نہیں جی, ابھی میرے ساتھ تو ایک دفعہ ہی کیا تھا, جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا اور پہلے بھی بتا دیا, میرے ساتھ تو کسی نے کچھ نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اس حالات کا ادراک نہیں ہے بالکل؟ تیار ہیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کیونکہ خان صاحب بارہا اپنی ہر تقریر میں, ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو اس کا مطلب میں نے ان کی کرپشن کو ایکسیپٹ کر دیا. تو کہاں پہ جا کے پھر آپ اور کن کو دعوت دے رہے ہیں ڈائیلاگ پہ؟ ہم کسی کو دعوت نہیں دے رہے, ہم صرف ایک پوائنٹ پہ بیٹھیں گے ساتھ, اور وہ ہے عام انتخابات کا انعقاد اور اس کی تاریخ طے کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے. میں نے آپ کو بتایا یہ معاشی ٹیم ساری بیٹھی ہے نا, اس ملک میں معاشی استحکام تب تک نہیں آ سکتا جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اور وہ عام انتخابات اس کا راستہ. نمبر 2, جتنی دیر تک یہ نالائق ٹیم بیٹھی ہے, میں نے ان سب کی نالائکیاں آپ کو گنوائی ہیں نا, ابھی بچے کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں. آپ ان کے ساتھ ہمیں چھوڑ کے کسی ارسطو کو بٹھا دیں میثاق, ان سے نہیں چلنا کام, یہ نہیں چل سکیں گے. اچھا, اس میں چھوٹی سی ایک منٹ میں چھوٹی سی بات اس میں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, کرنا کی کوشش کیا کر رہے ہیں. جس طرح بات ہوئی 42% مہنگائی کی بات ہو گئی, بجلی کم پیدا ہوئی. جنوری میں 22 لاکھ ٹن یوز ہو رہا تھا ڈیزل اور پیٹرول, اب ہو رہا ہے 14,40,000. مطلب یہ جب اتنی آپ کا انپٹ کم ہوگا تو اکانومی کنٹریکشن کی طرف جا رہی ہے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کے بعد میڈیا پہ چلا دیں گے کہ ہم نے مل کے بنایا تھا, اس کا یہ رزلٹ ہے. بیسیکلی گوئی ہماری ڈلوا کے, انگوٹھا ہمارا لگوا کے تو کھاتے میں ہمارے میں ڈال دیں گے. اتنی نالائق گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یا اتنی نالائق معاشی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بیسیکلی اس بری کا پرفارمنس کا حصہ بننا ہے. لیکن سر دیکھیں, اینڈ آف دی ڈے, بھائی آخری میں جو حماد نے کہا ہے, جس سے میں نے بھی پہلے کہا ہے کہ ہمارا جو ہے, یہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو وہ بالکل ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس وقت جو مشکلات ہیں اس کا حل ایک ہی ہے, اور وہ ہے فریش الیکشن. اس کے فریش الیکشنز کے بیچ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو کیسا اس کا انعقاد کر سکتے ہیں اور کیا اس میں چینجز وغیرہ لا سکتے ہیں, تو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن مقصد ایک ہی ہے, فریش الیکشن, فریش مینڈیٹ, تاکہ پولیٹیکل, اور اس کا وجہ ہے
پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم کرنی ہے ہم نے. پولیٹیکل انسرٹنٹی صرف اسی وجہ سے ختم ہوگی. لاسٹ کوشچن ایک منٹ. جو حکومت ہے وہ ارادہ رکھتی ہے اور رانا ثناءاللہ کے بیان بھی آپ نے سنے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے آپ کا پلان کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کو گرفتار ہونے دیں گے آپ؟ پلان ہمارا اور عوام کا ایک ہی ہوگا, وہ آپ کو نظر آ جائے گا سڑکوں پہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی, تھینک یو. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.